اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ بڑے سادہ فہم میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. شہید زندہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. تو بندے یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو شہید زندہ ہے، تو پھر ہے کہاں؟ شہید زندہ ہے تو پھر ہے کہاں؟ تو اگلا جواب یہ ہوگا کہ عند ربکم، اپنے رب کے پاس ہے. تو جو ہے اب پوچھنے والا اگلا سوال یہ کرے گا رب کہاں ہے؟ جی رب کہاں ہے؟ تو پھر 26واں پارہ بول کے یہ کہتا ہے کہ رب تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. رب تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. رب تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. شہید ہے رب کے پاس، رب کہاں ہے؟ وہ تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہے. تو میں پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی شہید ہو جائے، وہ ملک کی بقا کے لیے شہید ہو، یا وہ اگر مسافر ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا ہے تو وہ بھی شہید ہے، فرمایا وہ بھی زندہ ہے. لیکن جن کو رب نے کہا کہ وہ میری راہ میں شہید ہو جائے، بدر میں شہید ہوا وہ بھی زندہ ہے، حنین میں ہے وہ بھی زندہ ہے، فرمایا احد میں ہے وہ بھی زندہ ہے. لیکن حضرت امام علی مقام کربلا کے وہ شہید ہیں جن کو سید الشہداء کہا گیا ہے، فرمایا کہ وہ عند ربکم، رب کے پاس ہے. تو فرمایا رب کہاں ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر یہ جملہ کہنا پڑے گا کہ جب رب میری شارق سے زیادہ قریب ہے تو حسین مجھ سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت امام حسین ہم سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی تو رب کے پاس ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ لوگ آج محرموں میں ممبروں پہ بیٹھ کر جناب وہ غلط بیانی کریں کہ وہ کر کچھ نہیں سکے، ہو کچھ نہیں سکا، وہ مجبور تھے. میں نے کہا وہ تیرا حسین تھا جو مجبور تھا، وہ تیرا حسین تھا جو مجبور تھا، میرا حسین مجبور نہیں تھا. میں نے کہا 1400 سال تو بعد معین الدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جی ہند کے راجہ، وہ آپ تشریف لے کے آئیں تو پرتھوی راج یہ کہے کہ میں یہاں سے پانی نہیں لینے دوں گا، تو آپ کہیں پانی مجھے نہ لینے دو، یہ مرید کو ایک لوٹا تو بھرنے دو. کہا کہ چلو ایک لوٹا بھر لو، ایک لوٹے سے کیا ہوگا. مرید جب لوٹا بھرنے گیا تو پورا کا پورا تالاب ہی لوٹے میں بند کر دیا، پورا کا پورا تالاب ہی لوٹے میں بند ہو گیا، پورا تالاب. کیوں جی؟ 1400 سال بعد میں آنے والے سید کا کمال ہے. وہ بھی خود نہیں گئے، او بولو تو صحیح نا جی، خود نہیں گئے، مرید گیا ہے. اور مرید نے لوٹا رکھا تو حکم ہوا تو پورا کا پورا تالاب سمٹ کے لوٹے میں بند ہو گیا ہے. میں نے کہا تو اتنا مجبور سمجھا میرے حسین کو؟ حسین کا 1400 سال کے بعد بیٹا آئے تو اشارہ ہوتا پورا کا پورا جو تالاب ہے وہ لوٹے میں بند ہو جائے. تو میں نے کہا وہ حضرت امام حسین تھے. تو انہوں نے کہا پھر حضرت امام حسین نے کیوں نہ فرات کو حکم دیا تو وہ آپ کے پاس آئی. میں نے کہا جب میرا حسین دین بچانے گیا تھا تو اس وقت استقامت کی لوڑ تھی، اور جب معین الدین دین بچانے کے لیے آئے تھے تو تب کرامت کی لوڑ تھی. کہ جب حضرت امام علی مقام مدینہ شریف سے آپ چلے نا اتنی بڑی گدی، اور یہ بھی پیغام ہے اہل سنت کو جی، اور میں کہ جب دین پہ مشکل وقت آ جائے نا تو پھر گدیاں نہیں دیکھی جاتی جی، پھر آستانے نہیں دیکھے جاتے. حضرت امام علی مقام سے بڑا آستانہ کس کا ہے جی؟ رسول اللہ کے روزے کو چھوڑا حضرت امام علی مقام نے دین بچانے کے لیے جی. جب یزید نے یہ خط لکھا نا
تو حضرت امام علی مقام کے پاس جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ پاک ہے، یہ ہاتھ پاک ہے، تو پلیت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، پاک ہاتھ ہے، پلیت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ تو گورنر کہتا ہے جی حضور پھر یزید نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار، فرمایا کہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا کہ پھر مشورہ ہوا، طویل بات ہے کہ خط آئے، پھر حضرت امام علی مقام چلے، اور پھر دیکھو کہ سفر آپ نے کیا تھا ذوالحجہ شریف کے مہینے میں، جی حج نہیں پڑا، مکے میں گئے، حج نہیں پڑا، کیوں؟ کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یزید کے کرندے حاجیوں کے لبادہ اڑ کے آ گئے ہیں مکے میں، تو یہاں شہید کر دیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے حج نہیں پڑا، وہاں سے آپ نے چلے کربلا کا سفر شروع کیا۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت امام علی مقام نے حج نہیں پڑھا، دیکھو ایک دن تو رہتا تھا، حج پڑھ کے جاتے۔ تو میں نے کہا تم بتاؤ نا زندگی میں حج فرض کتنے ہیں؟ جی کتنے حج فرض ہیں؟ ایک فرض ہے، اور میرے امام نے کتنے کیے ہیں؟ سارے کے سارے پیدل چل کے کیے ہیں، اور ایک حج نہیں بھی کیا تو کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے حج نہیں کیا کہ یزید کے بندے اگر یہاں آ کے شہید کر دیں گے تو جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہیں نہ چلا، تو حضرت امام علی مقام کے قاتلوں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ فرمایا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، تو چھپنے نہیں دوں گا اپنے قاتلوں کو، اور میں جہاں قیامت تک ممبروں پہ میرے قصیدے پڑھے جائیں گے وہاں پر میرے قاتلوں پہ رج کے لعنت بھی بھیجی جائے گی۔ المختصر ہے کہ حضرت امام علی مقام نے سفر کیا، پھر لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو جنگ کرنے کے لیے میں کیا یا کرنا، جنگ کرنے کے لیے کوئی 6 مہینے کا عسکر بھی لے کے جاتا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے کوئی عورتوں کو لے کے بھی جاتا ہے؟ حضرت امام علی مقام کا جو قافلہ ہے وہ کتنے نفوس قدسیہ پہ مشتمل تھا؟ تاریخ بول کے کہتی ہے جی 82 نفوس قدسیہ تھے کہ جو حضرت امام علی مقام لے کے کربلا میں پہنچے، جن میں غلام بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام جب پہنچے نا 9 محرم کی رات آئی، آگے دن 10واں آنا ہے، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مرد جو آپ کے قافلے تھے نا ان کو اکٹھا کیا، اپنے خیمے میں بلایا، توجہ سے سننا بات، اپنے خیمے میں اکٹھا کر کے بلایا اور بلا کے کہا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں تم پہ، ان کی لڑائی ہے میرے ساتھ، یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم شہید ہو جاؤ، اور میں تمہیں اجازت ہے اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اجازت ہے۔ خطبہ دیا تو دیا بجھا دیا، دیا بجھا دیا تاکہ روشنی ہوگی تو ہو سکتا ہے کوئی نہ اٹھے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے جائیں گے تو کہیں گے کیا آپ نے اندھیرا کر دیا، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دیا جلایا، جانا تو دور کی بات ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، پھر دیا بجھایا، پھر جلایا، پھر خطبہ دیا، پھر بجھایا، پھر جلایا، 3 دفعہ میرے امام نے یہ کام کیا نا، تو چوتھی مرتبہ جب دیا جلا تو 80 سال کے صحابی کھڑے ہوئے، نام ہے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے میرے نبی کے نواسے، ہم آپ دیا بجھاتے رہیں، دیا جلاتے رہیں، اسی جناب کشمکش میں صبح کا سورج طلوع ہو جائے گا، ہم یہاں سے اٹھ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن ہم نبی پاک کے سامنے جائیں گے تو آقا نے پوچھا کہ جب میرے نواسے پر مشکل وقت آیا تھا تو تم چھوڑ کے آگے تھے، ہم جواب کیا دیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ میرا اور میرے نانا کا معاملہ ہے، میں جانوں میرا نانا جانے، میں تمہاری سفارش کروں گا، میرے نانا بھی تم سے کچھ نہیں سوال کریں گے، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حضرت حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ آقا ہم نہیں جانا چاہتے، ہم موت کی بیعت کر کے آئے ہیں کہ ہم یہاں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ فخر
کی بات ہوگی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے موت بھی عطا فرمائی ہے تو وہ حسین کے قدموں میں عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام علی مقام نے جب میرے آقا کے صحابہ کا یہ ولولہ اور عشق دیکھا، آپ با اختیار حضرت امام حسین کی شان سنو، آپ کو وجد آ جائے گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ سارے ہی جانا چاہتے ہو؟ فرمایا قربان ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا جی ہمارا یہی پروگرام ہے، ہم قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ادھر ذرا میرے قریب آ جاؤ اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا حضور نظر اٹھا کے کیا دیکھیں، اوپر تو خیمہ ہے، پتا تھا سب کو کہ یہ حسین کوئی عام نہیں ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا نظریں اٹھا کے دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم نے جو عہد کیا ہے کہ ہم حسین کے قدموں میں قربان ہوئیں گے، فرمایا قربان تو صبح ہو گئے، جنت میں اپنے محل تم ابھی سے دیکھ لو گے۔ میں نے کہا جو حسین کربلا میں کھڑے ہو کے جنت میں محل دکھا سکتا ہے، جنت سے پانی نہیں لا سکتا؟ جی جنت سے پانی نہیں آ سکتا؟ جنت میں کھڑے ہو کے جو محل دکھا سکتا ہے وہ پانی نہیں لا سکتا؟ اور میں نے کہا کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور میں امتحان اللہ نے امتحانہ دا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر، تے اللہ نے وہ سارے ہی امتحان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے۔ حضرت امام علی مقام جدو پیدا ہوئے نا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے۔ تو سیدہ پاک نے پوچھا بابا لوگ پیشانی چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں، آپ کی محبت کا انداز علیحدہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کی گردن پہ بوسہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی گردن اس لیے چومتا ہوں کہ میرا نواسہ یہ وہ ہے کہ جو میرے دین کی خاطر گردن کٹا دے گا۔ یعنی ماں کو بھی پتہ چل گیا بیٹے نے شہید ہونا ہے، نانے کو بھی پتہ بیٹے نے شہید ہونا ہے، مولا علی کو بھی پتہ بیٹے نے شہید ہونا ہے جی۔ تو ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ مشکل کو ٹال دے، نہ سیدہ پاک نے دعا کی ہے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، نہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو مولا علی مشکل کشا ہیں، مولا علی مشکل کشا ہیں، تو یہ مشکل کیوں نہیں ٹلی، کیوں نہیں ٹالی؟ میں نے کہا اب دنیا سے مثال دے کے سمجھاؤں تو یوں دیکھو کہ اگر میرا بیٹا ہے ہی نکما، بیٹا میرا ہے ہی نکما، دنیا میں اس نے 10ویں کے پیپر دینے ہیں، نکما ہے، پڑھتا نہیں ہے، نالائق ہے، تو میں پھر دیکھوں گا کہ جناب سپریڈنٹ کون ہے، اس کے رات کے اندھیرے میں دروازہ کٹکھٹاؤں، جا کے کہوں آپ کا بھتیجا ہے نکما، بڑا نالائق ہے، پڑھتا نہیں ہے، مہربانی کرنا نظر کرم کرنا امتحان میں کہ یہ پاس ہو جائے ورنہ ناک نہیں رہے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ نکما بچہ ہو نا تو پھر سفارشیں کرنی پڑتی ہیں، جب بچہ لائق حسین جیسا ہو تو پھر مشکل کشا بن کے حضرت مولا علی کو نہیں آنا پڑتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تربیت ایسی کی ہے، جو مہر نبوت پہ چڑھ کے جس نے تربیت پائی ہو تو ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی پڑتی، اور میں کہ ان کے لیے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مشکل آئی ہے تو ٹال دو، اور میں بلکہ دعا یہ کی ہے کہ اللہ میرے حسین کو استقامت عطا فرمانا۔ اور میں کہ جب کربلا میں امتحان دینے کی بات اب واری آئی، اور میں کہ اکبر مانگا تو حسین نے وہ بھی پیش کر دیا، عسکر مانگا وہ بھی پیش کر دیا ہے، اور میں اونو محمد مانگے وہ بھی پیش کر دیے ہیں، قاسم مانگے وہ بھی پیش کر دیے ہیں، اور میں سب کچھ حضرت امام علی مقام نے میدان کربلا میں لٹا دیا، اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اور مایا کہ سفارشیں ہوتی ہیں نالائق بچوں کی، لائق جو حضرت امام علی مقام جیسا حضور کی گود میں کھیلنے والا، اور مایا کہ ان کی سفارشیں نہیں کی جاتی، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، پھر جیسا بھی سوال آتا ہے وہ ویسا ہی جواب عطا فرماتے ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور وہاں کے جن کو حضور نے اپنی زبان بھی چسائی ہو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چسانے کا مقام بھی کتنا ہے۔ میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، نام ہے عبداللہ، کہا کہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو پیاس کی شدت ہوئی اور پانی بھی پینے کے لیے نہ ملا، تو کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس بڑی لگ گئی ہے، تو آقا نے اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دی۔ صحابی کہتے ہیں زبان میرے منہ میں رکھ دی، تو کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان کو چوسا، پھر زندگی بھر جتنی گرمی ہو، جتنی تپش ہو، اپنی مرضی سے پانی پیوں تو پیوں، کبھی پیاس نہیں لگی۔ یہ صحابی کہتے ہیں اپنی مرضی سے پانی پیوں تو پیوں، لیکن کبھی مجھے پیاس نہیں لگی۔ فرمایا صرف یہی کمال نہیں ہے، بلکہ پورے عرب میں لوگ کنواں کھدواتے، کسی کا پانی نہ نکلتا تو پھر بھی مجھے بلاتے، اور بلا کے کہتے عبداللہ ذرا لباب ڈالنا ادھر، کہتے میں لباب ڈالتا تو پانی نکل آتا، اگر کسی کا پانی نکل آتا تو کڑوا ہوتا، میٹھا کرنا ہوتا تو پھر بھی مجھے بلاتے کہ آؤ جہاں آ کے اپنا لباب ڈالنا۔ میں نے کہا جس نے ایک مرتبہ چوسی ہے تو اس کا مقام یہ ہے، نہیں سمجھے؟ جس نے ایک مرتبہ چوسی ہے تو اس کا مقام یہ ہے، اور میرے آقا حسین نے ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ میرے آقا کی زبان کو چوسا ہے۔ تو میں کہ ان کو کہے کہ بندہ پیاس تھی، مجبور تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، ہو کچھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہا وہ تمہارا ہوگا جو مجبور تھا، میرا حسین تو وہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے واپسی ہو رہی تھی نا آپ کی، تو آپ کو جب بیڑیاں لگی ہوئی تھی تو زنجیر لگے ہوئے تھے، تو ہوتی ہیں کہ اتنی اوور ایکٹنگ کرنے والے، محبت کرنے والے، وہ آگے آئے، انہوں نے کہا جی حضور ہو کیا گیا جناب، جناب ہے کی ہو گیا تو نال جناب دیکھو بیڑیاں لگ گئیاں جناب، ہے تو بڑا ظلم کر دیتا ہے۔ حضرت امام پاک نے جی تو دیکھیا نا انج آپ نے چہرے حال دیکھ کے آپ نے فرمایا پھر کی ہوا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں جناب ہے تو اتنا بڑا ظلم، آپ نے انج ہاتھ مارے تھے ادھر والیاں تھلے، ادھر ہاتھ مارے تھے ادھر والیاں تھلے۔ فرمایا کہ کسی دی ہے جرت کہ جناب ساڑھے خاندان نو بیڑیاں لا جان تے جناب انج کر جان۔ فرمایا کہ اے میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دی رضا اور امتحان دین واسطے آئے سن، ورنہ کسے یزیدی دی مجال کوئی نہیں کہ وہ علی دے شیر دا سامنا کر سکے، فرمایا کوئی سامنے آ کے مقابلہ کر سکے۔ فرمایا کہ اے جڑیاں جنزیراں دی تو گل پیا کرنا کہ جناب ساڑھے تے لگ گئیاں، ظلم ہو گیا۔ فرمایا کوئی ظلم نہیں، اے اسی اللہ دی رضا اور او دے امتحان جناب راضی ہیں، جویں رب راضی ہے۔ اگر جنزیراں دی گل ہے اسی انج ہاتھ لایا تے جناب جنزیراں جڑیاں زمین تے آ گئیاں، اس واسطے کوئی بندہ مظلوم بنا کے اہل بیت دا ذکر نہ کرے، جس نے بھی ذکر کرنا ہے فرمایا کہ اہل بیت دا ذکر انج کرے کہ جویں حضرت امام حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جرت ہے۔ بزدل بندہ ہے تو گل ہی نہ کرے اہل بیت دی، کیوں جی؟ جیڑا بندہ ہے ہی بزدل تے وہ گل ہی نہ کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب وہ کچھ نہیں۔ پھر بندے جناب سوال کرتے ہیں دیکھو جی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تے نہیں گئے، کربلا دے حقائق طریقی ہے نا کہ صحابہ کیوں نہیں گئے جی؟ تو میں کہ جناب 82 نفوس قدسیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میدان کربلا دے اندر جڑے او شریک ہوئے تے شہید کنے ہوئے؟ او بولو تے شہید 72 شہید ہوئے۔ انہاں 72 دے وچ علماء بیٹھے، انہاں 72 دے وچ اہل بیت دے فرد کنے سن؟ انہاں 72 دے اندر اہل بیت دے افراد کنے سن؟ 3 روایتیں ملتی ہیں حضرت جی 18 19 21۔ حقیقت کون بیان کرے؟ فرمایا کہ 3 روایتیں ملتی ہیں کہ یا 18 بندے سن، 19 بندے سن اہل بیت دے، یا 21 بندے سن اہل بیت دے۔ تو میں کہ شہید کتنے ہوئے جی؟ تو باقی کون سن؟ باقی کون سن؟ یا صحابہ سن تے یا صحابہ دیاں اولاداں سن۔ واقعہ کربلا جڑا ہویا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وصال تو 50 سال بعد ہویا ہے۔ حضور دے وصال تو 50 سال تو بعد واقعہ کربلا ہویا ہے۔ تو ہن میں دسو صحابہ کنے سن جڑے زندہ سن اس وقت؟ میں جڑی تاریخ پڑھی ہے نا آج مینوں 300 ملن،
کہ 300 پوری دنیا تے میں کہ تسی 500 لا لو 300 نہ لاؤ 500 صحابہ زندہ سن پوری دنیا تے صرف مکہ مدینہ وچ نہیں پوری دنیا صحابہ اکرام 500 تو میں کہ جی حضرت امام علی مقام نے پھر سارے ان دسے سی آؤ جی میں کربلا چلے ہیں او بھائی جنگ تے واسطے گئے نہیں صحیح نا حضرت امام علی مقام جنگ واسطے تے گئے نہیں جنگ واسطے جانتے تے پوری تیاری نل جاندے نا تے خطہ ہے کوفے والے دے کہ جناب آؤ یزید ساڈے تے ہیوی پیا ہوندا ہے تسی آؤ اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی ہے تواڈے کو دین لینا ہے فرمایا کہ پھر بوری بھر کے خطاں دی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب کٹھے کر کے رکھے اور پھر انہاں دے خطاں تے اے وی تحریر ہے ایسی کہ اج تسی نہ آئے تے بروز قیامت اسی تواڈے نانا دے حضور پیش ہو کے دساں گے کہ اسی دین سکھن واسطے تواڈے نواسے نو خط لکھے لیکن حضرت امام علی مقام آئے کوئی نہ فرمایا کہ جدو حضرت امام علی مقام گئے کربلا دی سرزمین تے فرمایا جدو ہور نے رستہ روکیا حضرت امام علی مقام نے فرمایا اور میں جنگ کرنے واسطے نہیں آیا اے میرے نال عورتاں بھی ہیں تے بچے بھی ہیں تے غلام بھی ہیں میں آیا یہ فلاں نے بھی خط لکھیا فلاں نے بھی لکھیا فلاں نے بھی لکھیا فلاں نے بھی لکھیا فلاں نے بھی لکھیا انہاں دے خطن تے میں آیا حضرت امام علی مقام نے گلاں رکھیاں 3 اور دے سامنے فرمایا یا یزید کو مینوں لے چلو تے میں اکھ پا کے یزید نہ گل کراں گا حضرت امام نے فرمایا یزید دے دربار چ لے چلو اکھ چک پا کے میں گل کراں گا یزید نال انہیں کہا جی نہیں فرمایا نہیں تے مینوں واپس جان دے نہیں تے مینوں واپس جان دیو میں جنگ کر نہیں آیا واپس جان دیو تسی جانو تے تہاڈا یزید جانے جی اگر یہ بھی نہیں منظور تے فرمایا کہ جتھے تک یزید دی سلطنت ہے میں اتھوں باہر رہاں گا تسی جانو تے یزید جانے اے 3 گلاں میرے امام نے رکھیاں انہیں کہا جی نہیں یزید آندہ یا بیعت تے یا جنگ امام پاک نے فرمایا بیعت تے نہیں ہو سکتی جی بیعت نہیں ہو سکتی یزید اتنا گندہ غلیظ صرف انہیں یہی کام نہیں کیتا کہ کربلا دے اندر اہل بیعت تے ظلم کیتے یزید اتنا پلیت ہے کہ مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بھی بنے ان جی صحابیات دی عزتانو تار بھی یزید نے کیتا ہے اور کئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہ حضرت ابو سعید خدری جیسے بزرگ صحابہ جنہ دیاں داڑیاں نوچیاں گئیں اور زمین تک گھسیٹیا گیا یزید نے اتنے بڑے ظلم کیتے اس سے واسطے تے امام علی مقام نے فرمایا نا فرمایا اے پلیت ہے میں پاک ہاں فرمایا پاک پلیت دے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دے سکتا جڑا ساری زندگی مارے نبوت چڑھ کے کھیڈیا ہوئے اج پلیت دے ہتھاں وچ ہاتھ دے دوے تے کل بروز قیامت نانے دے حضور منہ کی وکھاواں گا فرمایا کہ حسین بچڑے تے کھوا سکدا ہے فرمایا گھر بار کربلا دی سرزمین تے قربان کر سکدا ہے لیکن یزید دے ہاتھ تے بیعت میں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مقام عظمت اور شان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں انہاں تو ود کے بھی کوئی نہیں جاندا صحابہ تو ود کے بھی میں کہ مت کوئی خیال کرے کہ صاحب میں نوکر صحابہ دا تے اہل بیت دا منکر تے کوئی آندہ جی میں 5 تن دا غلام ہاں تے اے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دی شان اچتان کرے میں کیوں نہیں ہوں بھئی صحابہ صحابیت دے منصب تے فائز ہوئے نا تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے اہل بیت نو اہل بیت دا مقام بھی لیا تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے اسی دوہاں نو منیا تے منیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ہے کیوں جی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آپ نے سب کچھ قربان کیتا ہے کربلا دی سرزمین تے سب کچھ ہر شے قربان کر دیتی ہے کربلا دی سرزمین تے لیکن ایک واری بھی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوے برے الفاظ جڑے نے اپنی زبان تے نہیں لے آندے ایک واری بھی اور تو انہوں اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتنا بڑا قیمتی ہیرا سی جی صورت مصطفیٰ دی سیرت مرتدہ دی توجہ ہون تے سبحان اللہ بولو
اسی انہاں شاواں دا ذکر کر رہے ہیں بادشاہو جڑے نیزیاں تے چڑھ کے بھی چپ رہ کے او قیدہ بھی جھوٹا یعنی اور سادہ لفظاں جو میں کہاں آپ بھی کالے کپڑے بھی کالے عقیدہ بھی کالا گلاں بھی کالیاں تے قوم سنے تے او واہ واہ کر کے جناب چھت نہ جا لگے ساڈا عقیدہ بھی چمکدا ہویا گلاں بھی چمکدیاں ہوئیاں تے چمکدے ہوئے محبوب دے غلام جی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام تے چہرے بھی چمکدے ہوئے تے پھر بھی اسی نہ بولیے پھر بھی ایسی نہ بولیے تو جناب علی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت ہو ہے شان ہو ہے کہ آپ دا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پتہ کتنا قیمتی ہے کہ صورت مصطفیٰ دی ہے سیرت مرتضیٰ دی ہے گفتار امام حسن دی ہے رفتار حضرت امام حسین دی ہے با یک وقت ایک کو ہستی چیتنی ہستیاں دی جھلک نظر آئے اندازہ ہے کتنا قیمتی ہے کتنا قیمتی اندازہ ہے لیکن امام علی مقام نے وہ بھی بچا کے نہیں رکھیا وہ بھی کربلا دی سرزمین تے قربان کیتا ہے اے دین ساڑھے کو پلیٹ چراک کے سانو کسی نہیں دیتا جی اے دین پلیٹ چراک کے سانو کسی نہیں دیتا یہ دے ساڑھے بزرگان دیاں قربانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے زمانے تو لگ کے میں فضل حق خیر آبادی ہوئے یا سید کفیت علی شاہ ہوئے اور میں ساڑھے بزرگان دیاں قربانیاں اس دین واسطے لیکن سانو اجے تک کچھ قربان نہیں نہ کرنا پیا اس واسطے قدر نہیں ہے کربلا دی حقیقت او بندہ کہے کہ جناب ظلم ہو گیا جناب وہ ہو گیا ظلم تے واقع ہونا کیتا ہے تے جناب حسین کر کچھ نہیں سن سکے پانی نہیں ملیا تے یہ نہیں ہویا تے وہ نہیں ہویا تے جناب بالکل میں کہ جی کمزور حسین نہیں سی ہاں جی لوگ جناب ایس نو بڑا طویل کر کے بیان کر دینے کہ جی آپ دی ایک بیٹی مدینے رہ گئی پھر وہ ڈیک دی رہیاں کہ جناب قاسم آئے گا اکبر آئے گا تے آپ لے کے نہیں میں کہ حضرت امام حسین کرن کی گئے سن کربلا دین بچان واسطے گئے سن جی آپ دین بچان واسطے گئے سن تے آپ دی بیٹی جڑی مدینہ شریف رہ گئیاں سن تے انہوں نے آپ لے کے کیوں نہیں گئے یہ حقیقت پتہ کی ہے انہوں دا نکاح ہو چکے ہیں حضرت حسن مسنہ دے نال تے آپ اس وقت موجود نہیں سن مدینہ شریف جدو امام علی مقام چلے آپ اپنی بیٹی دے گھر گئے آپ نے فرمایا بیٹی میں جڑا دین بچان چلیا نانے دا تے او نانا جی فرمایا ہے کہ جدو بیٹی دی شادی ہو جائے نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر کروں پیر نہیں کٹ سکتی تے میں تیرا دل تے ایسی کہ تسی بھی نال جان دے لیکن چونکہ تو اڈے شوہر حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر موجود نہیں تجارت واسطے گئے نا تے اونا دی اجازت تو بغیر میں تنو لے کے نہیں جا سکتا صرف اتنی بات ہے اتھے جناب کی کچھ لوگ بیان کر دیو ڈیک دیاں رہیاں وعدہ کیتا سی تے میں کہ یار وعدہ اہل بیت نے کیتا ہوئے تے پورا نہ ہوئے کچھ تے یا کرو اور سارا ہی ذکر مک گیا اہل بیت دا بیان کرنا لا کہ توانو جناب ہی کرنا پچھلے سال حضرت ایک پروگرام تے اسی جان رہے تھے کہ انہوں نے کہا جی تسی نہ اہل بیت دے مصائب بیان کرنا میں مصائب بیان کرنے تو میں کہ یار کسی اور نو ساتھ لاؤ حضی کیوں مصائب بیان شانہ مک گئی ہیں یا پوریاں بیان ہو گئی ہیں تو پھر دے اسی مصائب بیان کریے تو نالے میں مصائب کی ہیں او آندھنا سی رب دی رضا تے راضی ہیں تو مصیبتاں بیان پیا کرنا آپ فرما دینا جی اسی رب دی رضا تے راضی ہیں جی طاقت ہوندے ہیں زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں کیوں جی طاقت ہے سی صرف زور نہیں لایا اگر زور لاندے تو جناب یزیدیاں دی کوئی مجال سی کس ہم نہ کر جان تے نہر فرات جیڑی ہے جناب چل کے حضرت امام علی مقام دے کول نہیں سی آ سکتی میں کہ حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا دریائے نیل نو لکھ دین تے او چل پوے آپ بھی نہیں گئے صرف رکا بھیجے ہے غلام دے ہاتھ فرمایا رکا جا کے دریائے نیل نو دیو
تے رکا جاوے تے دریائے نیل چل پوے تے حضرت مولا عمر آندے نے فرمایا کہ ایسی بھی انہاں دے غلام ہاں کیوں جی بیت المال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت چاہے اتنا زیادہ کہ مسجد نبوی شریف دے در و دیوار روشن ہو جان اتنا زیادہ ہوئے اور آپ 1,000 ہر کسی نو دے رہے ہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نو بھی 1,000 دیتا ہے انہاں جا کے اپنی اماں جی نو شکایت کی تھی اماں میں بدر وچ بھی گیا احد وچ بھی گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حیات مبارکہ دے اندر میں اتنیاں جنگاں کیتیاں آخری بات ہے میری تقریر ختم اتنیاں جنگاں کیتیاں لیکن آج بابا جی نے سارے انہوں 1,000 دیتا ہے منو بھی دیتا ہے لیکن جدو حضرت امام حسن و حسین دی واری آئی تے 2,000 انہوں دے چھڑیں امیر المومنین دا پتر میں آیا تے جہاد میں کیتے نے جنگا چ میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں میدان جنگ دے اندر جا کے لڑدا رہا اس وقت حضرت امام حسن و حسین تے بالکل چھوٹے چھوٹے سن آج جو انہوں نے 2,000 دیتے نے تے مینوں 1,000 دیتا ہے اما جی وجہ کی ہے آپ دی والدہ نے فرمایا کہ میں عمر نہ گل نہیں کر سکتی لیکن اگر موڈ اچھا ہویا تو پھر میں گل کران گی اتنی دیر نو حضرت عمر گھر آ گئے فرمایا کہ موڈ بھی خوشگوار سی بیوی نے کول بیٹھ کے بڑی محبت دے نال کیا آج پتر ایک گل پیا کردا ہے کہ آج مینوں 1,000 دیتا تے امام حسن اور حسین نو 2,000 دیتے نے حضرت عمر نے اتنی گل سنی فرمایا بلا نظر عبداللہ نو والدہ نے ہاتھ جوڑ دیتے فرمایا میں گل کیتی ہے بیٹے نو کی کہنا ہے انہاں کہا جی میں کچھ نہیں آندا لیکن بلا تے صحیح نا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے کول حاضر ہوئے فرمایا پترا گل کیتی ہے تو کہ تنو 1,000 ملے تے حضرت امام حسن اور حسین نو 2,000 ملن فرمایا جی ابا جی میں گل کیتی ہے کہ میں امیر المومنین دا پتر ہاں شہزادہ بھی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دی اندر جنگا چ بھی گیا آپ نے فرمایا پہلی گل تے ہے پترا شہزادہ تو نہیں شہزادے اوان اے حضرت عمر فرما رہے اور میں پتر شہزادہ تو نہیں شہزادے اون تے اونا دا مقابلہ نہ کدے کری اونا دا مقابلہ تو کر بھی نہیں سکتا ابا جی کی میں فرمایا کہ اونا دی ماں چاہی تیری ماں ہے جی جنہ جویں اونا دی ماں ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایویں دی تیری ماں بھی ہے فرمایا جویں اونا دا باپ علی ہے ایویں تیرا پیو ہے دیکھو نا اپنے آپ دی بھی نفی کر دیتی نا محبت یہ ہے اپنے آپ دی میں علی جی ہے تیرا باپ بھی ہے آپ خاموش رہے فرمایا کہ اگلی گل کرنا فرمایا کہ جویں انہاں دیاں خالہ زینب رقیہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا انہاں دیاں خالہ بھی تیریاں ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش رہے فرمایا اتھے بھی گل نہیں مکتی جویں انہاں دی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے تیری نانی بھی ہونج دی ہے فرمایا نہیں اتھے بھی گل نہیں جے مکری ابا جی اور کی ہے فرمایا کہ میں تنو گل مکتی مکاوا کہ جویں حضرت امام حسن و حسین دے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نانا بھی انجدہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آندے نے نہیں بابا میرا نانا انجدہ نہیں ہے فرمایا میں اونا دی جرت و بہادری دی وجہ تو 2,000 نہیں دیتا اونا نو 2,000 دیتا ہے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو دیتا ہے نسبت دی وجہ تو میں 2,000 دیتا ہے اور تے کسی وجہ تو بھی نہیں دیتا میں کیا جناب اے ہے محبت جڑی اہل بیت نال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دی اے محبت ہے ہاں جی جدو میں کیا شانہ مک جان گیاں پھر مصائب بھی بیان کر لیں جدو انہاں دی عظمتاں مک جان گیاں پھر جناب مصیبتاں بھی بندہ بیان کر لیں نالے میں کہ مصیبت حسین نال تو کچھ تو یا بندہ کریں کہ مصیبت حسین نال کیوں جی جیڑا کربلا چ کھلو کے جنت چ محل وکھاوے یہ کربلا چ کھلو کے جنت چ محل وکھاوے تے جنت چ پانی نہیں سی آ سکتا نہر فرات میں اگر عرض کر رہے سی کہ حضرت عمر ایک رکا لکھن تے دریائے نیل چل پوے تے میرے حسین نہر فرات تے منتظر سی انتظار سی کہ حسین دا اشارہ ہوئے جی اشارہ ہوئے تے پھر اندازہ ہے میں کہ میرے آقا حسین دے نال جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سننا تے حضرت حبیب بن مزار نے جڑا خطبہ دیتا نا حضرت امام علی مقام میری گل پھر اتھے آگے میں کہ 9 محرم دی رات تے 10 داگے دن آن فرمایا کہ جدوں انہوں نے خطبہ دیتا نا حضرت امام علی مقام دی بارگاہ انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ حضور اسی قربان ہو جانا اسی قربان ہو جانا آپ نے فرمایا جی اسی
حضور قربان ہو جانا، تو قربان انج نہیں ہونا. انہوں نے کہا جی حضور اگر یزیدیاں دے سینے وچ میں نیزے نہ توڑے تو مینوں حضور دا غلام کہن کہنا. اے 80 سال دا بابا پیا گل کردا ہے جی، 80 سال عمر ہے صحابی دی. انہوں نے کہا جی حضور نیزے میں سینے چ نہ توڑے تے گل ہوئی، تلوارہ بھی میں سینے چ ٹھوک دیاں گا. حضور اگر تلواراں تے نیزے میرے سارے یزیدیاں دے سینے چ ٹوٹ گئے نا تو پھر بھی میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا. اور میں پھر کی کریں گا؟ حضور کربلا دے پتھر چوک کے میں یزیدیاں نہ مقابلہ کراں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے یہ محبت سی اہل بیت دے نال، حضور دے گھرانے نال. تے اس واسطے جناب اے دوویں ہستیاں صحابہ ہون یا اہل بیت ہون، اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. اور میں کہ اسی حضور دی نسبت دی وجہ تو جس چیز دی نسبت میرے نبی نال ہو گئی ہے ساڑھے واسطے وہ محترم ہے، ساڑھے واسطے وہ محترم ہے. میں کہ اے تے ہستیاں آلہ شان آلہ مقام آلہ ہے. میں کہ مدینے دی عوامہ چ تنکا بھی آ جائے نا، ککھ تنکا ککھ آ جائے تے ساڑھے واسطے تے وہ بھی محترم ہے. تے ازی جنہ پیران دے آستانے دے نال لگیاں حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ مدینہ شریف گئے نا تے آپ نے کتا زخمی ویکھیا، تے کتا زخمی ویکھیا تے اپنی پگ پھاڑ کے نہ تے وہ دے پیران تے بنیاں پٹی کیتی. غلامہ عرض کیتی حضور اتنا بڑا کرانا حضور دی آل ہو تے پھر جناب ہے کتے دے پیر تے پٹی پہ کر دیو. فرمایا تو انہوں کتا نظر آندہ ہے، اے نہیں پتا کہ شہر کدھا ہے جی. جس محبوب دے شہر دے کتیاں نال آستانے دا پیار اتنا ہوئے تے پھر حسین دے نال پیار کتنا ہونا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.